مدینہ جی ٹی روڈ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی سمت مشہور قلعہ روہتاس واقع ہے۔ قلعہ روہتاس کے داخلی دروازے سے چند قدم پہلے ایک کچا راستہ شمال مشرق کی طرف مڑتا ہے۔ یہ راستہ آپ کو مقبرہ خیر النساء تک لے جائے گا۔ مقبرہ خیر النساء نالاگان کے نزدیک پہاڑی ٹیلے کے عین اوپر آج بھی آپ کو ماضی کی کہانیاں سناتا دکھائی دے گا۔ مقبرہ خیر النساء ایک کمرے پر مشتمل عمارت ہے، جس کی مغربی دیوار میں بنی محراب کو دیکھ کر یہ عمارت مسجد کا گماں لگتی ہے۔ مزار فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے، جس کے 3 اطراف مشرق، شمال اور جنوب میں داخلی دروازے بنے ہوئے ہیں۔ مزار کے بالکل وسط میں آج سے بہت پہلے ایک مستطیل پتھروں کا چوکٹھا بنا دکھائی دیتا تھا، جو غالباً کسی قبر کے بقیہ آثار تھے، مگر اب لاحد کے وہ آثار ماضی کے گمگشتہ اوراق میں کہیں گم ہو چکے ہیں۔ روایت ہے کہ خیر النساء ایک بہادر، فن حرب و ضرب کی ماہر، انتہائی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ یہ شیر شاہ سوری کے وزیر خوراک در بخش کی قابل فخر بیٹی تھی۔ خیر النساء شیر شاہ کے شاہی لشکر کے ساتھ دلی سے لاہور آئی اور جیلم آتے ہوئے راستے میں شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ وہ روہتاس میں چند روز تک علیل رہنے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ خیر النساء کو امانتاً یہاں پر دفن کیا گیا۔ بعد ازاں اس کی لاش مقبرہ خیر النساء سے سہسرام بہارت منتقل کر دی گئی۔ مقبرہ خیر النساء کے جنوب مغربی سمت چھوٹے سے دروازے سے سیڑھیاں عمارت کے اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ بڑے گنبد کے علاوہ عمارت کے چاروں کونوں پر چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں، جو اس عمارت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے میں یہ جگہ نقار خانہ ہوتی تھی اور یہاں پر چوبدار رہا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی قافلہ شاہراہ اعظم موجودہ جی ٹی روڈ پر نمودار ہوتا تھا تو یہ چوبدار طبل بجا کر اہل قلعہ کو ان کے آنے کی آمد سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ کونوں پر بنے گنبدوں پر غور کیا جائے تو یہ بات بھی
بہترین قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان گنبدوں میں کھڑے ہو کر بآسانی دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ مقبرہ خیر النساء کے مقام پر بعد ازاں سوری دور میں ہی ایک اسلامی درسگاہ بنائی گئی جو عربی یونیورسٹی کے طور پر کام کرتی تھی۔ آج بھی مقبرہ خیر النساء کے ارد گرد فصیل کے کچھ حصے اور داخلی دروازہ موجود ہیں۔ دیوار کی موجودگی اس جگہ کو قلعہ روہتاس سے الگ تھلگ عمارت ظاہر کرتی ہے۔ اس فصیل کے اندر چند بزرگان دین کے مزارات بھی موجود ہیں، جن میں حضرت شاہ مراد کی قبر بھی ہے، جن کی وجہ سے یہ جگہ تقیہ شاہ مراد بھی کہلاتی ہے۔ یہ قبریں ایک بلند چبوترے پر گنیرے درختوں کے نیچے ہیں، جبکہ اس فصیل کے اندر کچھ گمنام قبریں بھی موجود ہیں۔ دیوار کے ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر ایک منہدم کمرے کی باقیات آج بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس جگہ پر پڑے چھوٹے چھوٹے سنگریزے خاموش زبان میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ مقبرہ خیر النساء کی یہ خوبصورت عمارت نالہ گان کے بالکل اوپر آپ کو ماضی کے قصے سناتی دکھائی دیتی ہے اور آپ سے کہہ رہی ہے، کبھی یہاں بھی ایک شہر آباد تھا، لوگ آتے تھے، چہل پہل تھی، مگر آج خاموشی ہے، سناٹا ہے، یہی زندگی ہے۔